ٹھیک ہے میرا بھائی. جی. اور امیر بھائی یہاں پہ جہاں میں رہتا ہوں نا کرناٹک میں جیسے کہ میں تھوڑا بہت پھرتا ہوں کرناٹک میں، اور جب بھی میں میرے ہندو بھائی ہندو یا پھر فرینڈس کو جو بھی ملتا ہوں، اور کبھی کبھار اگر تھوڑے بہت کلوز ہو تو میں ان کو پوچھ لیتا ہوں، اور وہ بھی مجھے سوال کرتے ہیں. وہ تو مورتی پوجا تو کرتے ہیں، لیکن وہ مجھے پوچھتے ہیں بھائی تم تو اللہ کی عبادت کرتے ہو یا پھر اللہ سے پرے کرتے ہو، اللہ کہاں ہے، اللہ دکھتا کیسے ہے؟ یہ شاید اس کا کوشچن اس کا آنسر قیصر بھائی اچھے سے دے پائیں گے، لیکن ان کی اسپیشل فیلڈ ہے یہ شاید. پوچھ گئے نہیں نہیں نہیں، جی میں آپ کیسر بھائی کو کیسے. میں یاد کروانے لگا تھا. کیسر بھائی انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ کہتے ہیں جی آپ اللہ کی پوجا کر، ہمیں تو کہتے ہو مورتی پوجا کرتے ہیں، مورتی تو سامنے ہوتی ہے، آپ اللہ کی پوجا کرتے ہو، اللہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں جی اس پہ میں کیا کہنا چاہیے مجھے. یہ ایک بہت ایک فلسافیکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کیا تھا. ویسے میں سنجیدہ باتوں میں فلموں وغیرہ کا حوالہ دینے کے میں حق میں نہیں ہوں، لیکن ایک سیریز ہے، وہ ساری تو میں نے نہیں دیکھی، اس میں بہت زیادہ یعنی کہ ولگیرٹی بہت زیادہ ہے اس میں، لیکن اس کے دو حصے مجھے ایک دفعہ کسی نے بھیجے تھے. ایک تو ایک ان کا وہ بندہ تھا، وہ سرگم گا رہا تھا کرسچن ہماری یعنی کہ ہماری سرگم ایشیا والی، انڈیا پاکستان والی. تو ایک وہ، اور ایک دوسرا تھا کہ جب وائکنگز ایکسپلور دنیا کو کرتے کرتے، دنیا کے مختلف علاقوں پہ قبضے کرتے کرتے ایک مسجد تک پہنچے، تو ان کو مسجد کے اندر ان کو آداب مسجد نہیں پتا تھے، تو وہ چلے گئے. ان کے ون آف دا مین کیریکٹرز جس میں فلوکی تھا اینڈ سو فورتھ، وہ اندر گئے تو وہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کون سی عبادت گاہ ہے جس میں کوئی بت نہیں ہے، یہ کسی کے سامنے یہ جھک رہے ہیں لیکن کسی کے سامنے نہیں جھک رہے ہیں. ویئر آر دیئر گاڈس؟ کیونکہ وہاں پہ تو بہت زیادہ دیوی دیوتاؤں کا کانسیپٹ تھا، یعنی کہ اوڈن اور اس کی ساری فیملی، جتنے لوکی اور تھور اور سو اینڈ سو فورتھ، پورے کا پورا ایک سسٹم وہاں پہ. لیکن یہ کون سی عبادت گاہ ہے، اور کتنی خاموشی ہے اور کتنا سکون ہے. تو خیر وہ آگے جا کے جو امام ہوتے ہیں اس وقت جو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو شہید کر دیتے ہیں، پیچھے سے ایک اور آدمی نماز کو لیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ان کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا. اب اس سے آگے انہوں نے وہاں پہ وہ سین چینج کر دیا، آگے چلے گئے. اتنا ہی انہوں نے ہنٹ آؤٹ کیا کہ وہ اس وقت کے زمانے کے حساب سے بتا رہے تھے کہ وائکنگز کو حیرت کن کن چیزوں پہ ہو رہی تھی اور پیچھے وجوہات کیا تھی، یعنی کہ جس نئے سسٹم میں وہ جاتے تھے. تو وہ جو نیا سسٹم وہ کرسچینٹی دیکھتے تھے، اب انہوں نے اسلام دیکھا، تھوڑا سا انہوں نے یہودیت دیکھی، کچھ پریکٹسز جو تھی ان کو بائبل وغیرہ سے ملی. تو وہ جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے وہ یہ تھے، بات تھی بیچ میں، کہ اگر آپ ایک ایسے خدا کو مانتے ہیں جو کسی بھی طرح سے وقت یا حالات یا زمان مکان کی قید میں نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو ایک مجسم کر کے سامنے اگر آپ کریں گے تو یہ ایک آکسی مورون ہو جائے گا، یہ ایک پیراڈاکس ہو جائے گا. غلط بات، پیراڈاکس تو خیر نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ ایک آکسی مورون ہو جائے گا یہ. تو اٹ نیسسرلی فالوز کہ اگر اللہ کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ وہ کسی ایک جگہ پہ موجود نہیں ہے، یعنی کہ مقید نہیں ہے، وہ کسی ایک جسم کے اندر محدود نہیں ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی ایک مورتی بنا کے سامنے رکھیں اور کہیں کہ میں اب تمہاری پوجا کرنا شروع کر دیتا ہوں. یہ ہمارے کور بلیف کے خلاف جاتا ہے، اور یہی ایک چیز ہے جو ہمیں سیٹ اپارٹ کرتی ہے دنیا کے بہت سے سسٹم سے. کیونکہ جو ایک تسلسل ہمیں ملتا ہے ہمارے اعمال میں اور ہمارے عقائد میں، وہ دنیا میں بہت کم ملتا ہے. میں نے ٹرینٹی کی کئی دفعہ اگزامپل دی ہیں، یہودیت میں جو اس طرح کی ڈسپیرٹیز ہیں، سناتن تو خیر بھرا پڑا ہوا ہے ساری ان طرح کی ڈسپیرٹی سے. ہم میں ایسا نہیں ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں وہ ہماری پریکٹس میں ریفلیکٹ کرتا ہے. دیر از نو اسٹیچو، دیر از نو آئیڈل، دیر از نو بت مورتی کے جس کو ہم عبادت کر رہے ہیں. یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے، ہماری کمزوری نہیں ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. کیسر بھائی آپ نے کر لی بات مکمل؟ جی میری بات ہو گئی، بول لیجیے. زبردست، میرے خیال سے زبردست پوائنٹ کیسر بھائی نے رکھا کہ ہماری طاقت کی دلیل ہے، ہماری کمزوری کی نہیں. اصل میں محمد معین ابو بکر بھائی، میں 1-2 منٹ لوں گا، صرف ایڈ آن کروں گا کیسر بھائی کی بات میں جو انہوں نے بڑا زبردست آپ کو ایک ایکسپلینیشن دی ہے. میں یہ چیز کہوں گا کہ یہ سوال ہندو کے ذہن میں آتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کبھی اندیکھے خدا کی پوجا کا ٹیسٹ نہیں لیا، جبکہ وہ جانتا ہے. میں آج ہی ایک بک پڑھ رہا تھا، دا گروتھ آف ریلیجن، مکیب کی، جے مکیب کی، جے ڈاٹ مکیب، اور اس میں اس نے ولیم کو، جو بڑا پاپولر ایک اینتھروپولوجسٹ مانا جاتا تھا، اس بندے کی وہ کوٹ کر رہا تھا کہ جتنے بھی سویلائزیشنز کو اس نے وزٹ کیا ہے نا، اور بائی دا وے 1891 کا یہ پبلش
किया हुआ एडिशन था, यानी पुरानी ओरिएंटलिस्ट की सर्चेस हैं। ओरिएंटलिस्ट जब पढ़ रहे थे तो ऑब्वियसली वो न्यूट्रल कहा दिया जाता है, कहा क्लेम ये किया जाता है, मगर इस्लाम की बारी आती थी तो वो बायस्ड होते थे। तो इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं कि इस्लाम की बारी आएगी तो वो बायस्ड ही रहेंगे। मगर उन्होंने ग्रोथ ऑफ रिलीजन के अंदर लिखा है कि जितनी भी सिविलाइजेशंस को स्क्रॉल किया गया, जितनी भी सिविलाइजेशंस को डिग किया गया, इवन चाइना को, इवन ऑस्ट्रेलिया को, इवन अमेरिका को, जिस तरह वाइकिंग्स की बात की गई, ठीक है, ग्रीक्स को और इवन इंडिया को वेदास के बारे में उसने जिक्र किया, तो वो ग्रोथ ऑफ रिलीजन कोई भी जाकर सर्च कर सकता है, पीडीएफ में बुक मिलेगी ग्रोथ ऑफ रिलीजन, उसके पेज 190 से 191 और 192 ये आप सर्च कर लें पीडीएफ में, क्योंकि मैं आज ही पढ़ रहा था तो मुझे रेफरेंस वो याद है। तो उसमें उसने जिक्र किया है कि सब जगह से आपको एक कॉमनैलिटी, ये सिमिलैरिटी मिलती है, वो ये मिलती है कि सब एक ऐसे ईश्वर की, एक ऐसे गॉड की इबादत करते हुए दिखाई देते हैं जिसकी मूर्ति वो बना नहीं पाए, कि वो मानते थे इसकी मूर्ति नहीं है। यानी इवन मुशरिकीन मक्का को आप देखें, सबकी मूर्तियां मौजूद थी मगर अल्लाह की मूर्ति वो नहीं बना पाए, यानी अल्लाह को किसी आकार में वो नहीं दिखा। इसी तरीके से सनातन धर्म में आप देखें तो वो ये मानते हैं जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो परमेश्वर है, उसका कोई आकार नहीं, वो निराकार है। और ये भी मानते हैं कि मूर्तियां हम उनकी बनाते हैं जो उनके अवतार हैं, जिनको हमने देखा है। तो इसलिए ये जानना चाहिए कि अगर सनातन धर्म वाले भी जेन्युइन तरीके से वेदास को, अपने धर्म को फॉलो करेंगे, तो एक हिंदू को यह मानना चाहिए कि उसको भी एक ऐसे ही ईश्वर की पूजा करनी है कि न तस्य प्रतिमा अस्ते, कि जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है, जिसकी कोई मूर्त नहीं है, जो दिखता नहीं है, उसको भी यही करना चाहिए था जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हम नहीं कर रहे। समझ रहे हैं आप अबू बकर भाई? यानी हिंदू के ذہن में जब ये सवाल आता है तो उसको ये जानना चाहिए कि उसका अपना धर्म क्या कहता है। उसको भी यही आदेश दिया गया है कि ऐसे परमेश्वर की, ऐसे परमात्मा की आपने करनी है पूजा, या जिससे प्रार्थना करनी है वो निराकार है, उसकी कोई प्रतिमा या उसका कोई अक्स नहीं है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि ये रूल कहां से आ गया कि पूजा सिर्फ उसकी मानी जाएगी कि जो नजर आता हो? ये सवाल है ना हमारा। हम ये उस हिंदू से पूछ सकते हैं कि तुम्हारा ये एतराज कहां से आया कि हम मूर्ति की पूजा करते हैं जो दिखता है, तुम तो जिसकी पूजा वो दिखता नहीं, तो वो पूजा गलत होगी जो दिखता नहीं और वो पूजा ठीक होगी जो दिखता है। ये कहां से आया? ये लॉजिक कहां से आई? अब मिसाल के तौर पर वायु को वो देवता मानते हैं। वायु नजर आती है? नहीं नजर आती। हवा, आकाश, इसको देवता के तौर पर लेते हैं। आकाश नजर आता है? कोई कह सकता है ये ठोस है? ये तो खुद इतराज कर रहे होते हैं जी ठोस नहीं है, कुरान में कहा बोला था बात कि है कि नहीं, मैं नजर आता नहीं, मगर उसको देवता के तौर पर लेते हैं। अच्छा फिर खैर बात करते चले, मैंने तो 2 मिनट लिए थे बात करने को, तो जितना गुड़ डालो उतना मीठा, बात करते चले जाएंगे। ठीक है अबू बकर भाई? जी जी जी।